الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے محبت بھری زندگی کے لیے 6 سنہری اصول۔ اس دنیا میں ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو، لوگ اسے اچھا سمجھیں اور اس کے پاس بھرپور اور خوشگوار زندگی ہو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت بھری بھرپور اور خوشگوار زندگی کے لیے بہت زیادہ پیسے ہوں تو شاید یہ خواہش انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر انسان کی اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مضبوط اور طاقتور عہدے پہ فائز ہو جانا انسان کو محبت بھری زندگی دلا دیتا ہے۔ لیکن شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں اصول یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جن کاموں سے اس کے اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں، اور برائیوں کے خاتمے کے بعد وہ بندہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور ان کاموں کا نام ہے اچھا کردار۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی صورت کی کمزوری کو اس کے کردار کی خوبی ختم کر دیتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کردار کے اندر کمزوری ہو تو صورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، حسن صورت انسان کے کردار کی بدصورتی کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میں اور آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں محبوب ہوں، کوئی ہمیں برا نہ کہے۔ تو ہماری اس خواہش کی تکمیل اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت والی زندگی کے لیے کچھ اصول ہمیں دیے۔ اگر ان اصولوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم معاشرے کے محبوب ترین انسان بن جائیں گے، ہم اپنے گھر کے محبوب ترین لوگوں میں شمار ہوں گے، ہمارا شمار مخلوق کے ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم اسلامی ہسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اتنی بڑی قربانی شاید ہی تاریخ میں کسی نے دی ہو جتنی بڑی قربانی ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے دی حصول رضائے الہی کے لیے اور قرب الہی کے لیے۔ انہوں نے بادشاہت کو ترک کیا، محلات کی زندگی کو چھوڑا اور جنگلات کی زندگی کو اختیار کیا، اور پھر اللہ نے انہیں وہ مقام بھی دیا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اپنے کمرے میں تھے کہ اچانک کمرے کے اندر ایک کونے میں انہوں نے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں ایک فہرست بنا رہا ہوں ان لوگوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا مہربانی کرنا مجھے بتانا کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں کہیں ہے؟
اس نے پوری لسٹ کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور پھر کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری رات پھر ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے وہی آدمی دیکھا اور کمرے کا وہی کونا تھا، اور اس کونے کے اندر پھر وہی بندہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہا تھا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بھائی آج کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم نے تجسس سے پھر پوچھا کہ بھائی دیکھو اس میں کہیں میرا نام ہے؟ تو اس نے بڑے ذوق اور شوق سے جواب دیا اور خوش ہو کے کہا کہ ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس لسٹ میں سب سے اوپر آپ کا نام ہے، کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان میں سب سے اوپر آپ کا نام ہے۔ تو میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت بھری زندگی مل جائے، جس میں ہم اللہ کے محبوب لوگوں میں بھی ہوں اور اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی ہم محبوب ہوں۔ ایک آدمی کتنی ہی برائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، آپ اس کو برے لقب سے پکاریں تو اس برائی کے باوجود اسے برا لگے گا۔ ایک چور کو آپ رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑیں اور پھر اس کے بعد اس سے کہیں تو چور ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اسے یہ لفظ چور گولی بن کے لگے گا، حالانکہ وہ چوری کر رہا تھا۔ چور اسی کو کہا جاتا ہے جو چوری کرتا ہے۔ کسی شرابی کو آپ کہیں او شرابی، اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شراب پیوں اور لوگ کہیں کہ تو نہیں پیتا، تو اچھا آدمی ہے، تو چور نہیں ہے، تو اس سے غلطی سے یہ ہو گیا، ویسے تو اچھا آدمی ہے۔ تو فطرت انسانی یہ ہے کہ ہم برا کر کے بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں اور اچھا کر کے بھی لوگوں کے اور اللہ کی نظر میں اچھے رہنا چاہتے ہیں۔ 6 چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں نے آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اگر یہ عادات ہم اختیار کریں اور اگر یہ خامیاں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، یقین جانیے بہت تھوڑا ٹائم لگے گا، سب سے پہلے ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، پھر اللہ کی مخلوق کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، اور پھر رب کی عدالت میں ہمیں کامیابی اور محبت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ اتنا خوبصورت ملا کہ میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اور آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ سے یہی کہا، لیکن اس کے ساتھ رضا والی عادتیں اپنائیں، اور وہ اپنا کے اللہ سے جب کہا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، تو اللہ نے 4 دفعہ قرآن میں کہا ہاں میرے نبی کے صحابہ، صرف یہ نہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، بلکہ میں تم سے راضی ہوں اور تم بھی مجھ سے راضی ہو۔ ہماری رضا جانبین سے ہے، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، اگر ان عادات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقین جانیے ہم اپنے اندر بہت جلد تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور علماء کرام نے انہیں آسانی کے لیے غین سے شروع کیا ہے، 6 غین۔ سب سے پہلا غین ہے غفلت کا، اور غفلت عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے لاپرواہی، کسی کا احساس نہ ہونا، اپنے نقصان کی فکر نہ ہونا، اپنے نفع کی طلب اور طمع نہ ہونا۔ یہ غفلت اور لاپرواہی انسان کو اللہ کی نظروں سے بھی گرا دیتی ہے اور اللہ کے مخلوق کی نظروں سے بھی گرا دیتی ہے۔ لاپرواہی اور غفلت کیا ہے؟ کہ ہم زندگی کا شیڈیول اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ مثلا جیسے بچے کہتے ہیں جی آج کل میں فارغ ہوں تو میں تو ظہر کے وقت سویا ہوا اٹھتا ہوں۔ بھائی یہ سونا تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے، جس خدا نے تجھے مشین بنایا ہے تیرا سونا بھی اس کی مرضی کے مطابق اور تیرا جاگنا بھی اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور وہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ روشنی سے زیادہ کام کی صورت میں فائدہ اٹھاؤ اور اندھیرے سے زیادہ آرام کی صورت میں فائدہ اٹھاؤ۔ اور آج ہماری زندگی کی ناکامی کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے جب الو کی طرح ہماری راتیں دن بنتی ہیں اور ہمارے دن رات بن جاتے ہیں۔ چہرے کا نور اڑا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو رات کو جاگتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ یا تلاوت قرآن کے لیے فضولیات میں جاگتے ہیں،
اور پھر جب روشنی ہوتی ہے جو اللہ نے معاش کے لیے ذریعہ بنایا ہے جس کو، اس وقت وہ سو جاتے ہیں اور اس سونے کی وجہ سے زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی کا جو حسن اللہ نے چہرے کے اندر پیدا کیا ہوا ہوتا ہے وہ حسن اڑ جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ غفلت ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اندھیرا شروع ہو اللہ کو یاد کرو، اندھیرا گہرا ہو جائے اللہ کو یاد کرو، آخری کام سجدہ کرو اور سو جاؤ۔ اپنے اس بدن کو اتنا آرام دو کہ یہ کل کے لیے تندرست، توانا اور چست ہو جائے، اور دوسرے دن روشنی پھوٹنے سے پہلے یہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے، اللہ کو یاد کرے، اور روشنی پھوٹتے ہی اپنا کام کرے۔ پھر دیکھو کہ تمہارے کاموں کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے۔ غفلت اور لاپرواہی یہ اللہ کے معاملے میں، اور بہت ساری غفلتیں ہماری رشتوں کے بارے میں ہوتی ہیں۔ جب اللہ ہمیں کسی مقام پہ پہنچا دیتے ہیں نا، پھر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے فرشتے نکالتے ہیں۔ ان کی غمیاں ہماری غمیاں نہیں ہوتی، پھر ان کی خوشیاں خوشیاں نہیں ہوتی۔ اور اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی تھوڑا سا ہم سے اونچا ہے اور وہ قریب کا رشتہ دار نہیں بھی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر قریب کرتے ہیں، اور ایسے ایسے رشتے نکالتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کس طرح رشتہ دار ہیں کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ان کے گاؤں میں بیائی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کیوں رشتہ دار ہوتے ہیں؟ کہ جیب بھاری ہوتی ہے ان کی، اور سگا بھائی ہوتا ہے سگا بھائی، تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ غریب ہے تو ہم کہتے ہیں ہے تو بھائی لیکن یار چھوڑو اس کی بات ہی نہ کرو۔ اپنے والد کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں اس کی غربت اور اس کے لباس کی وجہ سے، اور پھر غمیاں خوشیاں امیر سے جوڑتے ہیں، غریب بیچارہ غریب سے جوڑتا ہے۔ اور جس وقت اس اونچی جگہ سے، وہ بہت اوپر جہاں ہم گئے تھے، جہاں ہمیں اپنے غریب رشتہ دار کیڑے مکوڑے نظر آ رہے تھے، خدا نہ خواستہ ہمارے پروں میں جب طاقت ختم ہو جائے یا ہماری جیب کی مضبوطی ڈھل جائے، خدا نہ خواستہ پھر وہاں سے جب بندہ گرتا ہے نا تو نیچے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے انہی غریب رشتہ داروں کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ غریب نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اچھے اور بھلے وقتوں میں تو آپ نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کی فہرست سے نکال دیا، نہ آپ ہماری خوشیوں میں آئے نہ ہمارے غموں میں آئے۔ یہ لاپرواہی انسان کو مروا دیتی ہے۔ اپنے دفتر کے کسی غریب ملازم کی خوشی میں اس لیے شریک نہ ہونا کہ اگر میں اس کی خوشی میں شریک ہو گیا تو لوگ کہیں گے اتنا گرا ہوا سٹیٹس ہے تیرا، چپڑاسی کی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں صاحب گئے ہوئے تھے۔ لیکن یقین جانیے، نہ جانے والا یہ سوچ کے نہیں جاتا کہ اس سے میری عزت کم ہو جاتی ہے، اور جانے والا اگر ہمت کر کے چلا جائے تو دنیا اسے آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ اسے وہاں حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ غریب آدمی جب عزت دیتا ہے وہ عزت بے لوث ہوتی ہے۔ اپنے رشتوں کے معاملے میں، اللہ کے حکموں کے معاملے میں جو انسان غفلت برتتا ہے وہ کبھی کامیاب اور محبت والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے لیے ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے کام رہ جاتے ہیں۔ امی نے کہا کہ یہ چیز لے کے آنا، تو ہم وہ اس لیے نہیں لے کے آئے باوجود اس کے کہ ہم اس دکان کے پاس سے گزرے، کل لے آئیں گے۔ امی نے کون سا ڈانٹنا ہے، بس تھوڑا بہت ناراض ہونا ہے، اور اگر ابو نے کہا تو تھوڑا سا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو لے آتے ہیں۔ اب یہاں والدہ کے معاملے میں لاپرواہی یہ ہمیں مروا دیتی ہے، چھوٹے بھائی اور بہن کے معاملے میں لاپرواہی، اللہ کے احکامات کے معاملے میں لاپرواہی، اللہ کو اتنی ناپسند ہے یہ غفلت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں سے نہ ہونا یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ نہ خود غافل ہونا اور نہ غافلوں میں اپنا نام شمار کرانا اور نہ غافلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے پیچھے نہ چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَلَا تُطِعْ، قرآن کی آیت ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے پیچھے نہ چلنا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھے اٹھیں گے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، آنکھوں پہ ہاتھ ماریں گے، آنکھیں اندھی، اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ہم کیوں اندھے ہوئے؟ ہم تو دنیا سے جب آئے تھے تو دیکھتے دیکھتے آئے تھے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے غافل ہو گیا میں دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ زندگی تنگ ہوگی، میری یاد نہیں،
دل تنگی محسوس کرے گا، معیشتاً ضنکا، کاروبار تنگ ہو جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت پہ جب ہم اسے اٹھائیں گے وہ اندھا ہوگا۔ یہ غفلت کا نتیجہ۔ اللہ سے پوچھے گا یا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ کہیں گے اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسا، میری آیتیں آئیں تیرے پاس، میرے حکم آئے، میرا قرآن آیا، تو غفلت میں رہا، توجہ ہی نہیں دی تو نے کبھی، جیسے تو نے ہماری آیتوں سے غفلت برتی، آج ہم تو اس سے غافل ہو گئے، ہم نے تجھے بھلا دیا، جا اسی طرح اندھے پن کے اندر تو یہ آخرت کا وقت گزارے گا۔ اللہ کا قرآن اس غفلت اور لاپرواہی سے ہمیں روکتا ہے۔ حل کیا ہے؟ یہ حل توجہ سے سنیں۔ اس غفلت کا حل ہے اپنی زندگی کا شیڈیول پیپر پہ منتقل کریں۔ پیپر پہ کیوں منتقل کریں؟ جیسے ہمارے ہاتھ، جیسے آپ لوگوں کے ہاتھ کمپیوٹر پہ آپ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سارے، ایک وقت آتا ہے ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ میرا کام بولنے کا ہے، میں 2-3 لیکچر جب کالج میں دے لیتا ہوں نا، مجھے نہیں پتا ہوتا اتنا میں کیوں تھکا ہوں، میں نے کوئی وزن تو نہیں اٹھایا۔ تو ہر بندے کا جو اپنا کام ہوتا ہے نا، اس کام کی نوعیت کے مطابق تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جس کا دماغی کام ہے اس کا دماغ تھکتا ہے، اور جب دماغ تھکتا ہے نا پھر بدن کام نہیں کرتا۔ ہمارا دماغ کیوں تھکتا ہے؟ آپ آئی ٹی والے لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک سسٹم کے اندر جب زیادہ چیزیں لوڈ کر دی جائیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے۔ وہ چیز آپ کے سامنے ڈسپلے بھی دیر سے کرتا ہے، موبائل ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں یا کوئی وائرس آ جائے تو جب تک اس کا بوجھ ہلکا نہ کیا جائے اس وقت تک نہ خود چلتا ہے نہ کسی دوسری چیز کو چلنے دیتا ہے۔ ہمارا دماغ ہے، ہم اپنا شیڈیول اور سکیجول اپنے دماغ میں بناتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صبح میں نے یہ کرنا ہے، بچوں کی فیس جمع کرانی ہے، بل جمع کرانا ہے، دودھ والے کو پیسے دینے، والدین کی اپنی دوائی لانی ہے، یہ کھانے پینے کا سامان لانا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم غیر محسوس طریقے سے ہمارا دماغ ان چیزوں میں مشغول رہتا ہے، اور یہ مشغولیت رہتے رہتے جب شام ہوتی ہے تو ہم پیچھے مڑ کے اپنے اس شیڈیول کو دماغ میں چیک کرتے ہیں، او ہو یہ بھی رہ گیا، چلو کل کریں گے، یہ بھی رہ گیا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، یہ بھی رہ گیا، یہ تو یوں ڈبل بوجھ پڑتا ہے، ایک کام کا اور دوسرا کام کے نہ ہونے کا صدمہ، کہ جی آج تو میرے یہ کام رہ گیا، بھول جاتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ اگر ہم اپنے دماغ سے یہ چیزیں اتاریں اور اتار کر انہیں ایک پیپر میں لکھ لیں، ایک ڈائری میں لے کے اسے جیب میں ڈال لیں، اور اپنے دماغ کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی آپ آرام کریں، جو روٹین کے کام ہے وہ کریں، اور جو سیٹنگ کرنی ہے آج کے دن کی وہ کاغذ نے وہ کام سنبھالا ہوا ہے، آپ یقین جانیے کام بھی ہو جاتے ہیں اور دماغ کو آرام بھی مل جاتا ہے۔ اور اس کے آگے خانے بنے ہوئے ہوں، خانوں میں کوڈ ہوں، کوڈ، یہ نہیں یس نو نہیں کہ یہ کام میں نے کیا یس، یہ کام نہیں کیا نو۔ اگر آپ نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے مرتے ہی سب سے پہلے ہماری خفیہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، بٹوے میں کیا ہے، لاک اپ میں کیا ہے، تجوری میں کیا ہے، اکاؤنٹ میں کیا ہے، اور ڈائری جو سنبھال کے رکھی ہے اس میں کیا لکھتا تھا۔ اگر وہاں لکھا ہوا شیڈیول کے اندر کہ فلاں کام میں کرتا تھا، فلاں نہیں کرتا تھا، تو اگر گناہ کا کوئی کام ہم نے کیا ہے تو ہم خود لوگوں کو گواہ بنا دیں گے اس پہ۔ اپنے کوڈ رکھیں، ہاں اور نہ کا کوڈ، اور اس میں شیڈیول شروع کہاں سے ہو؟ صبح کے جاگنے سے، کہ میں نے اتنے بجے ہر حال میں جاگنا ہے، چاہے میرا کام ہے یا نہیں، ہفتہ اتوار ہے یا کوئی اور دن ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو مارک کریں اس میں کہ میں نے صبح کا یہ جو ٹارگٹ ہے یہ اچیو کیا ہے، میں صبح ٹائم پہ جاگتا ہوں کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نماز کو ڈالیں، اس کے بعد تلاوت کو ڈالیں، اس کے بعد جسم کے ناشتے کو ڈالیں، اس کے بعد روح کے ناشتے کو ڈالیں جو ہمارے صبح و شام کے اذکار ہیں۔ روح کو بھی ٹھیک ٹھاک کر کے تندرست توانا، اور جسم کی توانا کر کے پھر اپنے کام پہ روانہ ہو جائیں، اور آج دن میں کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا کام کرنا ہے یہ ڈائری میں لکھا ہوا ہو، اور شام کو اپنی ڈائری چیک کر کے
کہ میں نے کیا کام کیے ہیں اور کیا نہیں کیے، سب سامنے آ جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ایک کام ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چھوٹتا، اس کام کا بھی خانہ بنا دیں کہ آج مثلا ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت ہے، وہ چاہتا ہے جھوٹ چھوٹ جائے لیکن چھوٹتا نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ لکھ دے، جھوٹ کا کوئی کوڈ رکھے اور آگے لکھے کہ کیا آج میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں۔ ہفتے کے بعد جتنے جھوٹ ٹک ہوئے ہوں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں تو 160 کلو کا جھوٹا ہوں۔ میں نے اس ہفتے میں 160 جھوٹ بولے، 160 جھوٹ، اور ایک جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، یا اللہ معاف کر، میرے اوپر تو اس ہفتے 160 دفعہ لعنت ہوئی ہوگی۔ یوں اپنے شیڈیول کو جب ہم کاغذ پہ منتقل کریں گے، دماغ پہ جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا، غفلت اور لاپرواہی کا خاتمہ ہوگا، پہلی بری عادت ہماری زندگی سے نکلے گی، اور محبت والی زندگی کا پہلا پھول وہ ہمارے آنگن میں کھل جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ محبت والی زندگی کے لیے ضروری ہے دوسرا غائن، وہ ہے غیبت۔ غیبت چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، غیبت کرنے والا بندہ کبھی اللہ اور بندوں کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا۔ ایک تو قرآن منع کرتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ تم غیبت نہ کرو۔ کیا پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے تو غیبت نہ کرو۔ ایک اللہ کا قرآن منع کرتا ہے سختی سے، مثال دے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کے بعد توبہ کی جا سکتی ہے، غیبت کے بعد جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے، معافی کوئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت بندہ بندے سے ہی کرتا ہے نا۔ اب میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں اور آپ میں سے 2 لوگ بیٹھ کر میرے بارے میں بات کریں، یا میرے پاس کوئی آپ میں سے آئے اور کسی تیسرے کی غیبت کرے، تو یقین جانیے اگر تھوڑی سی بھی میرے اندر سینس ہوئی نا، تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ اس بندے سے بچ کے رہنا ہے۔ اگر یہ اسے نہیں چھوڑتا تو میری عدم موجودگی میں مجھے کہاں چھوڑتا ہوگا؟ اس کی تو عادت ہے۔ ایسا بندہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں مشکوک ہو جائے کہ یہ میری پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہوگا، میں کوشش بھی کروں میرے دل میں اس کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کا حکم تو وہ توڑ بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو وہ توڑ بیٹھا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ربیع رحمہ اللہ، فرماتے ہیں میں غیبت سے بڑا بچتا تھا، اور انہوں نے ایک اصول بڑا مزے کا بھی بتا دیا یہاں پہ۔ کہتے ہیں میں ایک مجلس میں گیا، وہاں پہ غیبت ہو رہی تھی، تو میں انہیں روک نہیں سکتا تھا، تو میں خود اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا یار روک تو میں سکتا نہیں، خود میں کر نہیں رہا، لیکن ان کا گن تو میرے کانوں میں آ رہا ہے نا۔ تو میں اٹھ کے آ گیا، کام کوئی ان سے بڑا ضروری تھا، میں تھوڑی دیر بعد پھر چلا گیا، تو غیبت چل رہی تھی۔ پہلے میں سنتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا حصہ میں نے بھی اپنا شامل کر دیا۔ پھر میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے غیبت کی۔ اسی پریشانی میں سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی ہے کالا، اور اس نے ایک تھالی کے اندر گوشت رکھا ہوا، اور وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت۔ میں نے کہا کس کا؟ کہتا ہے سور کا، خنزیر کا۔ میں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، میں مسلمان ہوں اور میں یہ سور کا گوشت کھاؤں گا؟ اس نے کہا مردہ بھائی کا کھانے سے تو تجھے کراہت نہیں آئی؟ مردہ بھائی کا تو نے اپنے بھائی جو مردہ تھا اس کا تو کھا لیا، تو سور کا کھاتے ہوئے تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ آج دن کو تو نے غیبت کی ہے نا، تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آیا، اب میں تجھے یہ کھلاؤں گا۔ اس نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے میرے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا، اور وہ سارا سور کا گوشت اس نے مجھے کھلایا۔ کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو میں نے ناشتے کے لیے اپنے منہ میں جو پہلا لقمہ ڈالا، اس لقمے کے اندر اسی خنزیر کے گوشت کا ذائقہ تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کلی کروں، چیزیں بدل بدل کے میں کھاتا رہا، 1 مہینے تک، چند سیکنڈ کی غیبت کی وجہ سے 1 مہینے تک مجھے ہر کھانے میں خنزیر کے گوشت کا ذائقہ آتا رہا۔ تو میرے عزیزو اندازہ کیجئے، اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں کہ ہماری کون سی محفل ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، اور یقین جانیے کہ ہم نے غیبت کو گناہ کی فہرست سے ہی نکالا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، اس کے بعد مزہ ہی نہیں آتا۔ 4 دوست بیٹھ کے وہاں سے ہی اٹھنے والے ایک کی غیبت کرتے ہیں،
جو اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا پیچھے میری بھی شامت آئے گی۔ کوشش کریں نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ یقین جانیے تھوڑے ہی عرصے میں جب ہم اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے اچھے جذبات اپنے دل میں رکھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت قدرتی طور پہ ان کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں ان کی محبت ڈالیں گے۔ محبت والی زندگی کا یہ دوسرا خوبصورت پھول ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے غل۔ غل عربی زبان میں غل اور اردو میں کہا جاتا ہے کینہ، کہ کسی کے بارے میں انتقام کا جذبہ اپنے دل میں پال کے رکھنا اور دوسرے مسلمان بھائی کے نقصان پہ خوش ہونا اور اس کے نفع پہ غمگین ہونا، اسے کینہ کہا جاتا ہے۔ اور کینہ ور کہتے ہیں کہ ایمان اور بغض اور کینہ یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے سزا دوں گا، اپنی سزا تجویز کر، لیکن تیرا وہ جو دشمن ہے اسے میں وہی سزا دگنا دوں گا، اب بتا تجھے کیا سزا دوں؟ اس نے کہا میری آنکھ پھوڑ دو۔ نے کہا عجیب آدمی ہے، ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیتا، سر پھوڑنے، آنکھ گئی تو پھر کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ جب تو اس کی 2 آنکھیں پھوڑے گا نا تو میرے اس دشمن کی 2 آنکھیں پھوٹیں گی تو مجھے اپنی 1 آنکھ کے پھوٹنے کا غم نہیں ہوگا۔ دوسرے کے نقصان پہ خوشی اور دوسرے کے نقصان کی وجہ سے اپنے نقصان کو بھی نقصان نہ سمجھنا، یہ وہ کینہ ہے جسے ہم نے اپنے دلوں کے اندر پال کے رکھا ہوا ہے۔ دوسروں کے بارے میں تنہائی میں اگر کسی کے بارے میں دل میں یہ بات آتی ہے اس کا نقصان ہو جائے، مجھے خوشی ہوگی وہ مر جائے، تو تنہائی میں اونچی آواز سے یہ بول لیا کریں کہ بھائی تیرے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض کینہ نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ضمیر کو تھوڑی دیر سنائیں، اپنے نفس کو تھوڑی دیر سنائیں، اللہ رب العزت کریں گے، ایک وقت آئے گا ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ شیشے کی طرح صاف کر دیں گے۔ تو کتنی چیزیں میں نے بتائی؟ 3۔ نمبر 1 غفلت، نمبر 2 غیبت، اور نمبر 3 غل یعنی کہ کینہ، اور چوتھے نمبر پہ ہے غرور۔ غرور کہتے ہیں تکبر کو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تکبر اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ 7000 سال تک شیطان نے اللہ کی عبادت، اتنی عبادت کہ وہ اپنی عبادت کے بل بوتے پہ فرشتوں کا سردار بن گیا۔ فرشتوں میں سے تھا نہیں، جن تھا، عبادت کے بل بوتے پہ، اور اب یہ ساری عبادت اپنی جگہ تھی۔ اللہ نے کہا کہ ایک کام کرنا ہے، یہ آدم ہیں انہیں سجدہ کرنا ہے آپ نے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے محبوب رب کا حکم ہے، اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ جی حیثیت تو دیکھے، ارے بدبخت تیری کیا حیثیت تھی کہ اللہ نے، تو ناری تھا اور تجھے نوریوں کا سردار بنایا، اس وقت تو نے حیثیت کی بات نہیں کی۔ آج تجھے حیثیت یاد آئے گی کہ مٹی کا بنا ہوا آدم یہ میرا مسجود ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا جتنا بڑا بھی نقصان ہو جائے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ جو میں ہے نا، میں، یہ انسان کو مروا دیتی ہے۔ تو اس ایک جرم کی وجہ سے اللہ نے فرمایا استکبر وکان من الغاوین، اس نے تکبر کیا، اور تکبر کر کے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پہ لعنت ہے قیامت تک۔ اور آج قرآن شروع کرنے سے پہلے جب تک کوئی آدمی شیطان پہ لعنت نہیں بھیجتا، اللہ نے تلاوت کی اجازت نہیں دی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھ تو شیطان لعین پہ لعنت بھیج کر پھر قرآن شروع کر۔ اللہ کو اس پہ اتنا غصہ ہے، اور اس کے اندر کیا تھا؟ غرور۔ پھر اللہ حقیقت سمجھاتے ہیں کہ اے انسان تو کیوں غرور کرتا ہے، تو کیوں اکڑتا ہے؟ کیا تیرے اس اکڑنے کی وجہ سے تو پہاڑ کی بلندی میں پہنچ جائے گا یا زمین کا سینہ پھاڑ لے گا؟ ایسا نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اس کائنات کے اندر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر
لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محفل میں حضور کون سے، ایسے گھل مل کے بیٹھ جاتے، مٹی پہ بیٹھتے اور مٹی کو پسند کرتے، ٹاٹ کا لباس پہنتے، اور اللہ پاک اس ٹاٹ کے لباس میں حضور کو ساری کائنات سے زیادہ حسین بنا دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی روٹی زمین پہ بیٹھ کے، اور سنت کے جو دو طریقے دونوں عاجزی والے ہیں، حضور اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا غلام ہوں، غلام اللہ کا، اور غلام غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اصول بتایا، عاجزی اختیار کرنا، من تواضع للہ رفع اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کا وعدہ اللہ اسے بلند کرتے، ومن تکبر وضع اللہ، جو تکبر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، حقیقت میں اللہ اسے گرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ ذرا ان سرکاری افسروں کی کرسیوں پہ جا کے پوچھیں جن کے پیچھے ایک لمبی لائن ہوتی ہے کہ فلاں سن سے فلاں سن تک یہاں فلاں بیٹھا کرتے تھے، اور جو آج بیٹھا ہوا ہے نا اس سے پیچھے جتنے بھی ہیں جن کی اکڑ ختم نہیں ہوتی تھی، واپس اس کرسی پہ جائیں، چپڑاسی بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ وہ عہدے اور طاقت کے بل بوتے پہ جو غرور تھا، کرسی چھنتے ہی وہ سارا ختم، دولت چھنتے ہی سارا ختم۔ اور یہ دولت کیا ہے جس کا ہم غرور، جس پہ ہم اتراتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں، یہ پچھلے ہفتے کی خبر آپ نے اڈانی کے بارے میں پڑھی ہوگی نا، انڈیا کا جو تیسرے نمبر کا دنیا کا امیر ترین اور ایشیا کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، 4 دنوں میں کتنا نقصان ہوا اس کا؟ 100 ارب ڈالر۔ 4 دنوں 100 ارب روپے نہیں، ڈالر۔ جیسے 1 ارب ڈالر کریے آگے آگے IMF، پیچھے پیچھے ہم، جدھر وہ جاتا ہے ادھر پیچھے ہم۔ جناب کام تو تھوڑا سا آپ سے کیا جی، 1 ارب ڈالر چاہیے۔ وہ 100 ارب ایک بندے کا 3 دن میں گیا، اور وہ ٹاپ 3 سے گرتے گرتے ٹاپ 10 سے نکلا، اور پھر پتہ نہیں ابھی کہاں پہنچا ہوا ہے۔ پہلے دن اس کا نقصان ہوا 20 ارب ڈالر، دوسرے دن میں نے خبر پڑی 68 ارب ڈالر، اور تیسرے دن موصوف سنچری کر گئے تھے۔ 100 ارب ڈالر یہ ہے جو رب نے دیا، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے۔ اور یہ نقصان ہوا کیسے؟ امریکہ کی ایک میگزین میں اس کے بارے میں مضمون چھپا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، فراڈی ہے۔ یہ سٹاک مارکیٹ کے اندر مصنوعی طریقے سے اتار چڑھاؤ کا ذمہ دار ہے۔ اس پہ انہوں نے جو دلائل لکھے تو وہ یہ جھٹلا نہیں سکا، اس نے بڑی ویڈیوز بنائی، لیکن لوگوں کا اعتماد اٹھا۔ 100 ارب ڈالر ایک ہفتے میں اللہ نے چھین لیا اس سے، یہ ہے ہماری دولت۔ قارون کا خزانہ تو زمین میں دسا نا، اس کے شیئرز کی قیمت نہیں کم ہوئی، سٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئر بکنا نہیں بند ہوئے، اس کا خزانہ ہی گیا۔ وہ مالدار تھے، مال تھا سونا، جو مال ہے پاس تھا۔ یہ تو فگرز کے مالدار ہیں، ہم فلاں بینک میں اتنے اتنے اتنے، اور پاس ہمارے کیا وہ فگر لکھے ہوئے اتنے۔ ایک آرڈر آئے کہ یہ بینک یہ پیسے سارے نہیں دے گا، بات ختم، مالداری ڈھیر۔ اور اس مالداری پہ تکبر، غرور، اکڑ ہے۔ اور اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ اکڑی ہوئی چیز آپ اس کو کسی جگہ فٹ کرنا چاہیں، وہ فٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر نرمی نہ لائی جائے۔ لوہا سیدھا نہیں ہوتا جب تک نرم نہیں ہوتا۔ سونے سے خوبصورت زیور بن کے ماتھے پہ نہیں سجتا جب تک کہ بھٹی میں جا کے نرم نہیں ہوتا۔ ایک پائپ دوسرے پائپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں جڑتا جب تک کہ اسے ہیٹر کے اندر نرم نہیں کیا جاتا۔ اکڑی ہوئی چیز کو کہیں فٹ کرنا چاہیں، خود بھی ٹوٹتی ہے، دوسرے کو بھی توڑتی ہے، نہ اگلی چیز کام کی اور نہ یہ خود کام کی۔ تو انسان اس معاشرے کے اندر کہاں فٹ ہو سکے گا جب اس کے اندر اتنا اکڑ اور اتنا غرور اور اتنا تکبر ہو۔ یاد رکھے، دنیا کی ہر جگہ پہ وہ آدمی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر عاجزی اور نرمی ہوتی ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں نیچے بیٹھوں گا تو میرا 3 پیس سوٹ خراب ہو جائے گا، وہ کھڑا ہی رہتا ہے۔ لوگ مزے سے پہلے بیٹھتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں، آرام کر کے اٹھتے اور صاحب کھڑے ہوتے ہیں میرا 3 پیس سوٹ خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح کی چیزیں کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انسان کا جو خاصہ ہے، پھر دیکھیں دنیا کا ہر معاشرہ میں قبول کرے گا۔ امیروں میں ہم چلیں گے، غریبوں میں ہم چلیں گے، بڑے اپنے ساتھ چلائیں گے، چھوٹے اپنے ساتھ چلائیں گے۔ عاجز انسان کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اور پھر اگلی چیز ہے غلو، 5واں غائن ہے غلو۔ غلو کہا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنے، غلو نہ کرو۔ اور اللہ نے اس امت کی جو ایک خصوصیت دوسرے سے بارے میں بیان کی ہے نا، امت وسط،
معتدل امت. اس امت میں غلو ہے ہی نہیں، حد سے تجاوز ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیں غلو والا آدمی حد سے تجاوز دین کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ہو، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. حد کے اندر ہر چیز نعمت ہے اور حد سے آگے نعمت زہر بن جاتی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو بہترین قسم کا کھانا 5 دن کا ایک ہی ٹائم پہ کھا لے. تو یہ کھانا جو ترتیب سے اور اعتدال سے جسم میں جاتا تو طاقت بنتا، زیادہ گیا تو زہر بن گیا. کہتے ہیں ایک بزرگ مطالعہ کر رہے تھے، غالباً امام مسلم کے بارے میں، شاید مطالعہ کرتے کرتے 7 کھجوریں پڑی ہوئی تھی تو کتاب میں اتنے مگن تھے، کھجوریں کھاتے کھاتے ساری ٹوکری کھا گئے. اور جب پتہ چلا پیٹ نے کہا کہ کام تو زیادہ ہو گیا ہے اور ادھر ٹوکری بھی خالی تھی، پتہ نہیں چلا. کہتے ہیں اس وجہ سے فوت ہو گئے، زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے. حالانکہ کھجور کھانا تو سنت ہے. حد سے زیادہ پانی پینے سے پیٹ پھٹ جاتا ہے. حد سے زیادہ طاقت مروا دیتی ہے انسان کو. حد سے زیادہ خود اعتمادی مروا دیتی، زہر بن جاتی ہے، مر جاتا ہے بندہ. حد سے زیادہ پیسہ زہر مروا دیتا ہے بندے کو. اوقات سے بڑا عہدہ مروا دیتا ہے بندے کو. خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا. فائرنگ کر رہا تھا خوشی میں، بھائی کی شادی تھی، خود بھی مرا اور گولی 2-4 اور لوگوں کو بھی مار گیا. خوشی تھی. 14 اگست پاکستان بنا ہے، آج موٹر سائیکل کا ایک ٹائر زمین پہ لگے گا، دوسرا نہیں لگے گا. دوسرا لگا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. آج پاکستان بنا ہے، آج میرا موٹر سائیکل ایک ٹائر پہ چلے گا. اور پھر اللہ معاف کرے، پھر والد صاحب ہاتھ انگلیاں چباتے ہیں کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل کیوں لے کے دیا، نہ لے کے دیتا ناراض ہی ہوتا، جو مرضی ہوتا. آج یہ بری خبر تو مجھے سننے کو نہ ملتی. یہ ہے حد سے بڑھ جانا کسی بھی چیز میں، دین ہو دنیا ہو. شادیوں میں لوگ کہتے ہیں جی ایک تو شادی ہے، صحیح خوشی کریں گے. اور صحیح خوشی کا مفہوم کیا ہے کہ زیادہ پیسے خرچ کریں گے، چاہے پاس نہ ہو کسی سے لے لیں گے. اور جب شادی کی خوشی کا خمار اترتا ہے تو پھر والد صاحب اور بیٹا بیٹھ کے حساب کرتے ہیں، فلاں کے اتنے دینے ہیں، فلاں کے اتنے دینے. اب بچے کو جو شادی کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ ساری قرض کا غم کھا کے بیٹھ جاتا ہے. جی آپ کی شادی ہوئی، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اب وہ کیا بتائے کہ حد سے زیادہ خوشی مجھے مار گئی. غمی ہے، اس غمی میں بھی کہتے ہیں ہم دکھائیں گے لوگوں کو، فلاں نے یہ کھلایا تھا، ہم یہ کھلائیں گے، ہم اتنا بڑا پروگرام کریں گے، اتنا زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. والد صاحب کا نقصان تو پہلے ہوا ہوتا ہے. لوگ آ کے رسم و رواج کے چکر میں بینک اکاؤنٹ کو بھی فوت کر دیتے ہیں، وہاں بھی کچھ نہیں رہتا، وہاں بھی قرضہ چڑھتا ہے. حد سے آگے نہیں. حد سے تجاوز کرنا غلو ہے، اور غلو محبت بری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. یہی اعتدال اگر خوشی میں بھی ہو، یقین جانیے خوشی کا لطف آتا ہے. اور جی فلاں کزن تو شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے پیرس گیا تھا، میں تو کینیڈا جاؤں گا، میں تو آسٹریلیا جاؤں گا. اور پھر جب واپس آتا ہے نہ نوکری ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی آپ کو پھرنے ٹرنے کی عادت ہے، آپ باہر ہی سیٹل ہو جائیں. اور جو پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کی بھی واپسی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا. غلو محبت بری زندگی کا دشمن ہے، اور غلو حد سے تجاوز کر، حد کے اندر رہ کر سارے کام اچھے لگتے. اور چھٹا غائن ہے غصہ. اور غصے کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے بڑا زبردست اس کے بارے میں قول کسی کا پڑھا کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. جب غصہ شروع ہوتا ہے تو بندہ احمق بن جاتا ہے، اور جب غصہ اترتا ہے تو بندہ نادم ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کبھی کسی تھانے، کسی اسپتال کی ایمرجنسی، کسی عدالت کچہری کی کسی عدالت کے دروازے پہ، اور کبھی کسی جیل کے اندر جا کر 4 لوگوں کا انٹرویو لیں، یقین کریں وہ کہیں گے بس جی نہ پوچھے، غصہ آ گیا، کاش کہ میں تھوڑا سا برداشت کر لیتا، آج نہ میں اذیت میں ہوتا نہ میرے گھر والے اذیت میں ہوتے. بس اس نے یہ کہا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے پسٹل نکالا، فائر مارا، بندہ زخمی ہو گیا یا بندہ مر گیا. بس اس نے یہ کہا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے پتھر اٹھایا، اس کو مار دیا. اس نے گالی دی، میں نے گالی دی، بات بڑی، یہ ہو گیا.
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غصہ محبت بری زندگی تو کیا، وہ تو ختم ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اذیتوں والی زندگی کی ابتدا غصے کے ایک بول اور غصے کے ایک عمل سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ دین کے معاملے میں غصہ آنا غیرت ہے، دین کے معاملے میں غصہ آنا غیرت مندی کی علامت ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا حماقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ آگ ایسے بجھاؤ، اور کس طرح بجھاؤ؟ پانی پیو، اور کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے۔ گھر میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی بات پہ تکرار ہے نا، اس کا حل یہی ہے کہ یوں سمجھیے جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے، اور جیسے میرے اندر زبان ہی نہیں ہے، بس یہ اختیار کریں۔ کہتے ہیں ایک خاتون کہتی ہے، کسی صاحب کے پاس آئی، کہتی ہے جی کہ مجھے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کس بات پہ؟ کہا یہ ساری، وہ بات سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ کہا جی کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی تعویذ دے، تو انہوں نے کہا جی یہ لیں تعویذ۔ اس نے کہا کس طرح استعمال کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی لڑائی شروع ہونا اس کو دانتوں کے نیچے دبا لینا ہے، تعویذ جتنا مضبوط ہوگا لڑائی اتنی جلدی ختم ہوگی۔ اب دانتوں کے نیچے تعویذ ہو تو دانت کھلیں کہاں سے؟ تو دانت بند ہوئے تو چند دن میں ہی لڑائی ختم ہو گئی، تو وہ واپس آئی۔ آپ تو کمال کے، آپ کے تعویذ نے تو ایسا اثر کیا، ہمارے گھر میں تو محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ اب وہ بیچارہ جانتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ اس تعویذ میں تھا کیا۔ تو اگر ہم کوشش کر کے تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، تو یقین جانیے ہماری زندگی میں یہ جو نفرتیں پریشانیاں ہیں یہ نہیں آئیں گی۔ یہ الگ بات ہے اللہ رب العزت نے کس کی تقدیر اور قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، کب کیا ہو جائے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم اختیار کریں تو بس کبھی غم نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت بھی مانگتے رہیں۔ اللہ کریم، میں یہ نسخہ، یہ اسباب اور یہ اعمال آپ کا حکم سمجھ کے اختیار کر رہا ہوں، ان پہ مجھے یقین بھی دینا، اور ان کی وجہ سے مجھے محبت بھری ایسی زندگی دینا کہ میں آپ کی مخلوق کے ہاں بھی محبوب بن جاؤں اور آپ کے ہاں بھی محبوب بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو پھر ایک دفعہ دوہرا لیں۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلی غفلت، دوسرے نمبر پہ غیبت، تیسرے نمبر پہ غل کینہ، چوتھے نمبر پہ غرور، پانچویں نمبر پہ غلو، یعنی غلو سمجھتے ہیں نا، حد سے تجاوز، اور چھٹے نمبر پہ غصہ، اور آخری پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ عافیت کی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ کریم، جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے بھائیوں نے عمل کی نیت سے بڑی توجہ اور غور سے سنا، یا اللہ کریم ان کی برکت سے مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔